بیٹی ہونا بہت امپورٹنٹ ہے آج اگر ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ سب سے بڑی چیلنج جو ہے وہ ایک بیٹی کی تربیت ہے. ایک بیٹی کو اس طریقے سے تربیت کرنا کہ وہ معاشرے میں آ کر اپنا بہترین کردار ادا کرے. اور اگر کوئی شخص معاشرے کو ایک اچھی بیٹی دے دیتا ہے، ایک اچھی خاتون دے دیتا ہے، تو وہ معاشرے کے بہت سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے. کیونکہ خاتون ہی نیوکلس ہوتی ہے، سینٹر پوائنٹ ہے پورے کس کا؟ گھر کا. اگر گھر بہتر ہے تو پھر سوسائٹی بہتر ہے، اور سوسائٹی بہتر ہوتی ہے تو ہلکے ہلکے انسانیت بہتری کی طرف چلی جاتی ہے. اور دشمن انسانیت جو ہے اس کا اصل کام یہی ہے کہ اس بیٹی کی تربیت کو خراب کیا جائے. آج آپ کے سامنے جتنی بھی سوشل میڈیا یا ہائبرڈ وار ہے، اس کا تعلق، اس کا اٹیک گھر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو بچانا تو ہمیں فاطمی گھر کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو گھر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے بچایا ہے اور بنایا ہے، یہ گھر کیسا گھر ہے. پہلی چیز بیٹی ہے. اب بینگ ایز اے فادر، میں اپنی بیٹی کے کردار میں کیا کردار رول پلے کر رہا ہوں، میں ایک ماں ہوتے ہوئے ایک بیٹی کو کیا دے رہی ہوں. یہ سب سے پہلے یہی امپورٹنٹ ہے کہ جہاں روایات بتاتی ہیں کہ بیٹی جو ہوتی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ اچھا، اور بات ریسرچ بھی ایسی ہیں کہ باپ اگر بیٹی کے ساتھ بہت قریب ہوتا ہے اور اس کی تربیت میں اپنا صحیح رول پلے کرتا ہے تو وہ بیٹیاں معاشرے میں چاہے پروفیشنل ہوں، چاہے وہ ماں ہوں، چاہے وہ کل کو کوئی بھی کریں، وہ بہترین کردار ادا کرتی. تو بیٹی کے لیے پہلی چیز احترام ہے کہ کیا آج ہم اپنی بیٹیوں کو احترام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. کیا آج ہم اپنی بیٹی کی ویسی تربیت کر رہے ہیں کہ کل جب وہ کسی کے گھر جائے تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں جو ایک گھر کو چلانے کے لیے ہوں. اب بعض اوقات کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے بیٹیوں سے کام نہیں کرانا، بیٹیوں کو پڑھانا ہے. اچھی بات ہے، آپ پڑھائیں اس کو، آپ اس کو جو بھی پروفیشنل، لیکن اس کا مین کور اس کا گھر ہے. اگر آپ اپنے بچی کے ذہن میں شروع سے یہ ڈال دیتے ہیں کہ تم نے پڑھنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، اور وہ پڑھ کر اگر کوئی پروفیشنل بن بھی جاتی ہے، کردار ادا بھی کرتی ہے، لیکن اب اگر وہ گھر نہیں سنبھال سکتی تو وہ اس چیز کو توڑ رہی ہے جس کے لیے خدا نے اسے خلق کیا ہے. تو اصل تربیت کا ایک حصہ کہ چاہے بیٹا کچھ بھی ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے اکاؤنٹنٹ ہو، چاہے جو بھی پروفیشنل ہے، اسلام منع نہیں کرتا، اسلام کوئی لمیٹیشن نہیں، اسلام بس حجاب اور حدود کی معین کرتا ہے. باقی آپ اپنی بیٹی کو کردار دیں، بنائیں، لیکن اس کے براٹ اپ کے اندر وہ فیکٹرز ضرور پینیٹریٹ کریں کہ کل کو اگر وہ زندگی میں کسی مشکلات میں آتی ہے تو وہ اپنا کردار کیسے ادا کرتی ہے. اور خاص طور پر جو بچی بچپن سے دیکھ رہی ہو کہ اس کے اطراف میں حالات کیسے ہیں تو وہ ویسے ہی ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر میں اپنے بچپن میں اپنے والدین کا کردار صحیح ادا کروں گا تو میری اولاد بھی میرے ساتھ کردار صحیح ادا کرے گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج میں اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہوں جو کہ بزرگ ہو گئے ہیں، میرے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں. the way I behave tomorrow they also behave same. آج میں ان کا احترام کرتا ہوں. یہ پہلی چیز ہے جو بچوں کی تربیت میں ہے. بچوں کی تربیت یہ نہیں کہ آپ زبردستی بولیں بیٹا یہ کرو، بیٹا قرآن پڑھو، بیٹا حجاب کرو. آپ خود کریں، آپ خود گھر میں آئیں، قرآن کو کھول کے بیٹھ جائیں. آپ کو بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا قرآن پڑھو. ماں اگر محرم نامحرم کا خیال رکھتی ہے اور اپنے آپ کو حجاب میں رکھتی ہے تو بچے کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹی کو کہ بیٹا حجاب کہاں کرنا ہے. باپ اگر رات کی تاریکی میں خدا کو سجدے کرتا ہو تو وہ اولاد بھی تہجد گزار پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر بیٹے نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ پہلی اذان، ماشاءاللہ آپ لوگ تو سب بہت نمازی پرہیزگار ہیں، یہ ساری باتیں میں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو دنیا میں لائف سن رہے ہیں. اذان محترم، بہرحال پہلی چیز آپ کا اپنا ہاؤ یو آر کریٹنگ ایمبیئنس. آپ ایسی مسجد میں آئیں، مجلس کا ماحول ہے، مجلس کا ماحول کیسے نظر آئے گا؟ بہرحال بینر لگے ہوئے ہیں، سیاہ بلیک فلیگ لگے ہوئے ہیں، خوب ماحول ہے. جب آپ ایک ایمبینس کریٹ کریں گے
تو انسان کا وجود اس ایمبینس کے ساتھ آٹومیٹکلی انہینس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ گھر کے ماحول کو ایسا کردار رکھیں گے کہ اس سے پیدا ہونے والی خاتون معاشرے میں بیوی کی سیرت پہ عمل کرے، پہلی چیز ہے یہاں آپ کو تربیت۔ اور آج بہت مشکل ہے آپ کے یہاں، ابھی کچھ دنوں پہلے بہرحال کانفرنس بھی ہوئی چائلڈ براٹ اپ پہ، اور جو مسائل آج کل دنیا کے اندر چل رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج آپ اکیلے اپنی بچی کی تربیت نہیں کر رہے۔ آج آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی سوشل میڈیا ایپس میں کیا کر رہی ہے، کس سے کنیکٹ ہے۔ ظاہراً تو ہم کہتے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں، آن لائن ہے، خوب یہ آن لائن ہے کیا ہے، کس سے کون بات کر رہا ہے، خوب یہ سارے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ سب بند کر دیں یا موبائل چھین لیں یا موبائل توڑ دیں، نہیں، بٹ یو ہیو ٹو اسکروٹنائز کہ بچہ کس سے بات کرتا ہے، بیٹی کس سے بات کرتی ہے، کتنا ٹائم وہ سوشل میڈیا پہ گزارتی ہے، خوب یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اور آج تربیت اس لیے نہیں ہو رہی کہ آج پورا گھر ورچوئل ہوا ہوا ہے، گھر والے بھی جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو سب کے ہاتھوں میں ان کا موبائل ہے یا گیجٹس ہیں، اینڈ دے آر ناٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر، وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اکثر چیزیں گھر کی بھی جو ہیں وہ واٹس ایپ کے گروپ کے اوپر ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو فزیکل ٹائم دینا ہے اس کو ہٹا کے۔ ریسرچ یہی شو کرتی ہے کہ اگر اف یو آر آن اے لنچ اور ڈنر انوائٹیڈ بائی سم ون اینڈ اف یو پٹ یور موبائل آن ٹیبل، تو اس نے آپ نے دوسرے کو انسلٹ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا دھیان آپ کے موبائل کی طرف ہے۔ آپ مجھے بلائیں اور میں آپ کے پاس آؤں، بیٹھا ہوں اور چائے پلانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے، اور آپ کا دھیان میرے بجائے آپ کے موبائل پر ہو، تو میں کتنا عجیب سا فیل کروں گا۔ تو جب میں عجیب سا فیل کروں گا یا آپ عجیب سا فیل کریں گے تو ہم اپنے بچے کی تربیت بھی ایسی کر رہے ہیں۔ بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے، ہاں ابھی ٹھیک ہے، ابھی جاؤ، ابھی بعد میں، ابھی ایسے، ابھی وہ، واٹ ہی، اس کو کیا آپ دے رہے ہیں؟ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ بھی ایسے کرے گا، بلکہ وہ ایسے ہی کر رہا ہے۔ تو پہلی چیز عزیزان محترم بیٹی کی تربیت ہے، اسے عفت سکھائیں، اسے پاک دامنی سکھائیں، اسے شرم و حیا سکھائیں۔ کانفیڈنس ہونا اٹس ڈفرینٹ۔ دنیا آج بولڈ کر کے شرم و حیا کے پردے توڑ رہی ہے کہ جی بولڈ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور یوں جانا چاہیے۔ خوب یہ بولڈنس کا مطلب آپ کانفیڈنس ہو، یو کین ڈو اینی تھنگ، یو کین ورک ایوری ویئر، بٹ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ محرم نامحرم کے حدود توڑ دیں۔ آپ الہی حدوں کو توڑ رہے ہیں خدا نہ خواستہ۔ تو جب آپ خدا کے بارڈرز کو بریک کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم خدا سے جنگ کر رہے ہیں۔ جب خدا سے انسان جنگ کر رہا ہو تو وہ پھر بہت بڑی مشکل میں آ جاتا ہے۔ اور عفت اور پاک دامنی کا تعلق یاد رکھیے گا انسان کے باطن سے ہے، باطن سے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ جس نے اپنے آپ کو اتنا کور کیا ہوا ہے وہ پاک، نہ، آپ کے اندر کیا ہے؟ خوف خدا ہے؟ آپ کے اندر ڈر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ میر داماد کے والد کا واقعہ، اصفہان میں مدرسے میں پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں جو ایک سلطان تھا یا جو بھی بہرحال کیئر ٹیکر تھا اصفہان کا، اس کی بیٹی رات کو گھر سے بھاگ گئی۔ بہت انہوں نے ڈھونڈا، بیٹی نہیں ملی، واپس آ گئے نگہباں ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ دوسرے دن صبح پتہ چلا بیٹی واپس آ گئی۔ سلطان نے گھر والوں سے پوچھا بیٹی ٹھیک ہے؟ کہاں ٹھیک ہے۔ کہا بیٹی کو بلاؤ۔ کہا کہاں چلی گئی تھی؟ کہا ناراضگی ہو گئی تھی گھر میں غصے میں گھر چھوڑ کے چلی گئی۔ کہا کہاں گئی؟ کہا میں نکل گئی، رات کا ٹائم، بازار بند تھا، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، روشنی آ رہی تھی، لائٹ، میں اندر گئی تو دیکھا کچھ مدرسہ سا ہے، تو اس میں ایک کمرے میں کوئی ایک جوان بیٹھا ہوا جو ہے وہ لیمپ کی روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ میں وہاں چلی گئی۔ کہا پھر؟ کہا میں نے کہا مجھے رات رہنی ہے، کچھ بھی کریں، سلطان کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا تم نے کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس روٹی اور پیاز تھا۔ کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا اس کے پاس اتنا ہی تھا کہ ایک آدمی کھا سکتا۔ کہا اس نے تمہیں کچھ کہا نہیں؟ کہا اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ تو کہا اس اسٹوڈنٹ کو بلاؤ۔ اس طالب علم کو بلایا گیا، اسے کہا پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کی طرف نگاہ کی؟ کہا کہ جب وہ اندر آئی تب میں نے اس کو ایک نگاہ کی۔ کہا پھر ساری رات وہ تمہارے کمرے میں حجرے میں رہی، تم نے اسے دیکھا تک نہیں؟
تو اس نے کہا کہ جب مجھے شیطان وسوسے کرتا تھا تو میں اپنی انگلی کو اس جلتی ہوئی شمع پہ رکھ دیتا تھا، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا، کہا ایک ایک کر کر میں نے اپنی ساری انگلیاں جلا دیں اور صبح ہو گئی، یہ سوچ کر کہ قیامت کی آگ اس آگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ خوب عفت صرف عورت کے پاس نہیں ہوتی، مرد کے پاس بھی ہوتی ہے، پاک دامن۔ اور بہرحال بعد میں کہتے ہیں کہ انہی کی شادی ہوئی اور ان سے بہرحال میر داماد جیسا فلسفر جو ہے وہ دنیا میں پیدا ہو۔ تو عزیزان محترم، پہلی چیز بیٹی ہے۔ اگر آپ باحیا ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں سڑک پہ، آپ کی آنکھوں میں حیا ہے، تو آپ کی بیٹی بھی باحیا ہوگی۔ اگر آپ نگاہ کرتے ہوئے دوسروں کی بیٹیوں پر اپنی بیٹی کی سوچتے ہیں، خدا آپ کی بیٹی کو بھی حفاظت میں رکھے گا۔ تو انسان اپنی آپ کو سوچے۔ تربیت صرف اچھے اسکول میں بھیجنے سے نہیں ہوتی، تربیت صرف اچھے کپڑے پہنانے سے نہیں ہوتی، تربیت کا تعلق نفس سے ہے۔ اگر نفس پاکیزہ ہے، تربیت پاکیزہ ہے۔